السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان سب کے لیے سلامتی کی دعا کے ساتھ ایک بہت اہم بات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جو میرے اسلامی اور انسانی اور وطنی رشتے سے میرے بھائی، میری بہنیں، میرے نوجوان عزیز بچے اور بچیاں میرے اس چھوٹے سے سندیش کو، چھوٹے سے پیغام کو سنیں۔ دو ویڈیوز میری آنکھوں کے سامنے آئے اور ان دونوں کو دیکھ کر ہی میں نے ضرورت سمجھی کہ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کروں۔ ایک تو ویڈیو سامنے آیا اندر کمار میگھوال نامی 8-9 سال کے ایک معصوم بے گناہ بچے کا۔ خبروں کے مطابق اس نے اس مٹکے سے پانی پینے کا گناہ کر لیا، جو مٹکا اونچی ذات والے پرنسپل یا ٹیچر کے لیے مخصوص تھا، اور یہ بچہ ان اونچی ذات والوں کے خیال میں ان کی آستھا کے مطابق ایک نیچے ذات کا دلت بچہ تھا۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ دلت گھر میں پیدا ہو گیا، اور وہ اچھوت تھا، وہ گندا ناپاک تھا، اسے اونچی ذات والوں کے برتن کو چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ بس اسی گناہ کی سزا میں اس کے ٹیچر نے یا اس اسکول کے پرنسپل نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے کان کے اندر کی نسیں پھٹ گئیں اور شاید آنکھ کے اندر بھی زخم آئے، اور پھر وہ اپنے گاؤں کے اسپتال سے لے کر جالور کے اسپتال تک، پھر ادے پور، پھر احمد آباد کے اسپتال تک اس کو لے جاتا رہا، مگر وہ بچ نہ سکا۔ اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ تحفہ ملا ہے اس بچے کو، اس کے گھرانے کو، آزادی کے جشن کا تحفہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ آزادی جو انگریز دے رہے ہیں وہ برہمنوں کو دے کر جا رہے ہیں، برہمنوں کو آزادی ملی ہے، دیش کے باشندوں کو، مول نواسیوں کو، اس دیش کے عام ناگرک کو کوئی آزادی نہیں ملی۔ کاش کہ یہ بات غلط ہوتی، کاش کہ یہ بات غلط ثابت ہو جاتی، تو اس سے زیادہ خوشی کی میرے جیسے انسان کے لیے کوئی بات نہ تھی۔ آپ میں سے کوئی میرا یہ پیغام، میرا محبت بھرا، دکھ بھرا شوق سندیش اس بے گناہ معصوم بچے کے پریوار تک پہنچا دے تو یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ میرا وہ بھائی، میری وہ بہن جس کا یہ بیٹا تھا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ یہ آپ کے بیٹے کی یہ قربانی خدا کرے کہ اب یہ ضائع نہ جائے۔ اس پر تو کم سے کم ہماری قوم کا ضمیر اگر زندہ ہے تو جاگ جائے، اٹھ کھڑے ہوں بھارت کے لوگ، بھارت کے اجول بھوش کی تمنا کرنے والے لوگ، بھارت کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کی سچی خواہش رکھنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اس سماجی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کو، اس جانوروں جیسے ویوہار کو اس دیش سے دیش نکالا دیں، ایک سماجی ویوستھا کو بدل ڈالیں۔ اور یہ بات سمجھداروں کے سمجھنے کی ہے کہ سماجی ویوستھا بدلنے کے لیے کیا ضروری ہوگا۔ یہ ویوستھا جڑی ہوئی ہے کچھ آستھاؤں سے، کچھ شاستروں سے، کچھ اندھ وشواس سے۔ جب تک ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے اور ہماری آستھائیں صاف ستھری نہیں ہوں گی، ہمارے عقیدے درست نہیں ہوں گے، جب تک ہم جاہلانہ
سپرسٹیشنز اور اندھ وشواسوں سے نجات نہیں پائیں گے تب تک اس طرح کی گھٹنائیں ہمارے دیش میں ہوتی رہیں گی۔ میں اس موقع پر اس گھرانے کو اور پورے دیش کی اپنی اس برادری کو، اپنے اس پریوار کو، اپنے ان اپنوں کو جن کو دلت سمجھا جاتا ہے، نیچ سمجھا جاتا ہے، پچھڑا ہوا پچھلے سماج کے لوگ سمجھے جاتا ہے جن کو، ان سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہوئیے اور ہم اور آپ مل کر اس دیش کی ویوستھا کو بدلیں اور لوگوں کی آستھاؤں کو بھی ٹھیک کریں، نکالیں لوگوں کو ایسی آستھاؤں سے جن کی بنیاد پر ایسی ویوستھا بنتی ہے۔ یاد رکھیں، ویوستھائیں آستھاؤں سے جڑی ہوتی ہیں۔ اب دوسرا ویڈیو جو میں نے دیکھا، وہ دیکھا کہ سڑکوں پر ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے لوگوں کا جو آزادی کا جشن منا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور نہایت شرمندگی اور دکھے دل کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک جو ویڈیو میں نے دیکھے، مجھے دکھائے گئے، اس میں یہ ناچنے گانے والے وہ لوگ تھے جو اپنے کو مسلمان سمجھتے۔ میں مسلمان بھائیوں سے، مسلمان نوجوانوں سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، مجھے گجرات کے مختلف شہروں کے ویڈیو دکھائے گئے، گودرا کا بھی ویڈیو مجھے دکھایا گیا، اور بھی دیش کے علاقوں میں ایسی گھٹنائیں ہوئی ہوں گی جہاں مسلمانوں نے اپنے آپ کو دیش کا بڑا وفادار ثابت کرنے کے لیے لمبی لمبی ریلیاں نکالی اور خوب ناچے، خوب ناچ گانا کیا سڑکوں پر۔ میں مسلمان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ یہ طریقہ ہے اسلام میں خوشی منانے کا؟ تمہیں اپنے کو مسلمان کہنے کا حق باقی رہ گیا ہے؟ تم جس دن کا جشن منا رہے تھے، اس دن جو آزادی ملی تھی، اگر اس کو آزادی کہنا صحیح ہے تو وہ تمہارے پرکھوں نے، بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے، اللہ والوں نے، جہاں بعض قسم کے لیڈروں نے پھانسی کے پھندے چوم کر حاصل کی تھی، خون کے دریا بہا کر حاصل کی تھی، زبردست قربانیاں دے کر حاصل کی تھی، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جوانیاں گزار کر حاصل کی تھی، اور آج تم ان بزرگوں کی یاد اس طرح منا رہے ہو، ناچ رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آتی کہ یہ طریقہ اس زیب نہیں دیتا تم کو یہ اتنا بھی خیال نہیں ہوا کہ آزادی کے دن ہی راجستھان میں ایک 8-9 سال کے معصوم بے گناہ بچے اندر کمار میگھوال کو اس کے پرنسپل نے یا ٹیچر نے اس گناہ کی سزا میں مار ڈالا کہ اس نے اس کے مٹکے سے پانی پینے کی کوشش کر لی تھی۔ استاد یا پرنسپل یا ٹیچر یا پرنسپل اونچی ذات کا تھا، اور یہ غریب بچہ ان کی غلط آستھاؤں کے انوسار، ان کے غلط یقین کے مطابق، یہ بچہ جو تھا چھوٹا معصوم بچہ، یہ انتہائی یہ ایک مظلوم اور ایک محروم خاندان کا تھا، اس کی سزا میں اس کو مار ڈالا گیا کہ اس نے اس مٹکے کو چھو لیا، جو مٹکا اس ٹیچر کا تھا، جو اونچی ذات کا تھا، جو بہت اونچی ذات کا اپنے کو سمجھتا تھا۔ مسلمانوں، خدا کے لیے اس واقعے کے بعد اٹھ کھڑے ہو۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ناچو گاؤ، آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ تم واقعی آزاد بنو اور آزادی دلاؤ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ وہ بچہ پیاس لگی تو مٹکا چھو لیا، اس نے اتنا مارا اس کے ٹیچر نے یا پرنسپل نے کہ اس کے کان کی نسیں اور پھٹ گئیں اور وہ بچ نہیں سکا۔ تم اگر واقعی مسلمان ہو اور تم کو واقعی اس ملک سے محبت ہے، تم کو واقعی اس دیش سے پریم ہے،
تو تم کو یہاں کے غریبوں کی سیوا کرنا چاہیے. تم کو یہاں کی چھوت چھات کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہیے. تن من دھن کی قربانی دینی چاہیے. تم کو پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے. تم کو اپنے سماج کے سدھارنے پر توجہ دینی چاہیے. تم کو اس ملک میں انصاف اور امن کے قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. تم ناچ گا کر سمجھتے ہو کہ تم اس دیش کی سیوا کر رہے ہو. خدا جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. مجھے تو اس سال یہ دیکھ کر بہت زیادہ فکر ہوئی اور دکھ بڑھ گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اس ملک کا وفادار ثابت کرنے کے لیے اور کچھ بے وفاؤں کو، کچھ ظالموں کو جن کو اس ملک سے کوئی محبت نہ تھی نہ ہے، ان کو یہ دکھانے کے لیے ہم بہت دیش بھکت ہیں، ہم بہت ملک کے وفادار ہیں، ان کو دکھانے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر کیا کیا تماشے کر رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم کسی آواز پر دھیان نہیں دیتے. تم کسی سمجھانے والے کی سمجھانے پر توجہ نہیں کرتے. تمہارا انجام کیا ہوگا؟ میں آج اپنے عام معمول کے خلاف بھارت کے مسلمانوں سے اور خاص طور پر ایسے لاپرواہ، ایسے غافل، ایسے مست نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا اعلانات ہو رہے ہیں. تمہیں کچھ خبر نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ووٹوں کا حق بھی چھین لیا جائے، تم کو ووٹ دینے کا ادھیکار بھی نہ رہ جائے، تم کو دوسرے اور تیسرے درجے کا ناگرک کانسٹیٹیوشنلی بنا دیا جائے، لیگلی بنا دیا جائے. ویسے ویوہار اور عملی طور پر تو ہے ہی ہو تم دوسرے اور تیسرے درجے کے ناگرک، لیکن اب تیاریاں اس کی ہیں کہ عملی طور پر تم کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے، یعنی قانونی طور پر پہنچا دیا جائے. عملی طور پر تو آلریڈی ہو تم. یہ طریقہ ہے آزادی کے جشن منانے کا. یہ طریقہ تھا کہ تم ترنگا لہراتے بالکل سر آنکھوں پر، اور تم باقاعدہ سبھائیں کرتے اور ایک نئے سنکلپ لیتے، نئے عہد کرتے کہ ہم کو اپنے اپنے محلوں سے غریبی کو مٹانا ہوگا، اپنے گاؤں سے غریبوں کی سیوا کرنی ہوگی. یہ بالکل دیکھے بغیر کہ کون کس سماج کا ہے، کون کس دھرم کو مانتا ہے، کون اپنے آپ کو کس مذہب کی طرف منسوب کرتا ہے. وہ ہمارا انسانی بھائی ہے، وطن کے رشتے سے بھی ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا مستقبل ہے. اس کی ہم خدمت کریں گے. کمزور طبقے کے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں گے، ان کے بیماروں کا اچھا علاج کروائیں گے. یہ ہے ملک سے محبت کا تقاضا. سماج کے سدھارنے کی کوششوں میں ساتھ دیں گے، سماج کے اندر سے اندھ وشواس کو مٹائیں گے اور سب سماج کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لائیں گے. نفرت کی جگہ پر محبت کی فضا قائم کریں گے. 15 اگست کے دن یہ جذبات کو تازہ کرنے کا وقت تھا. تم ناچ رہے ہو، گا رہے ہو. اس شہر میں اور اس ریاست میں جہاں آج بھی تمہارے سینکڑوں لوگ جیل میں ہیں، جہاں تمہاری ایک بہن کو ریپ کرنے کے جرم میں گرفتار 11 ملزموں کو اسی 15 اگست کی آزادی کے تحفے کے طور پر ان کو رہا کر دیا گیا، تم انصاف نہیں دلا سکے نا. خدا کے بندو، اے بھارت کے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو. تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. تیاریاں کس طرح کی چل رہی ہیں، مگر تمہاری غفلت ہے کہ تمہاری نیند ٹوٹ ہی نہیں رہی. تم ایسی مستی کی زندگی گزار رہے ہو جس سے لگتا ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہونے والا. میں اپنے علماء سے کہتا ہوں، سارے لوگوں سے کبھی اب ذرا کھل کر بات کریں. اب مسلمانوں کو جھنجھوڑیں اور سمجھائیں، ان کو اس ملک کی حقیقی محبت کے تقاضے یاد دلائیں. وہ سماج کو ٹھیک کریں. اس کام میں ہمت سے بھی کام لیں، محبت سے بھی کام لیں، عقل مندی سے بھی کام لیں. یہ ہمارا وطن ہے،
اس کو صاف ستھرا کرنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ صرف ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور جب اور لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، ہم کو تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یہ 2 ویڈیو میں نے آج دیکھے، ایک بے گناہ معصوم بچے کا قتل صرف اس لیے کہ وہ دلت خاندان میں پیدا ہو گیا تھا۔ میرا دل پھٹا جا رہا ہے غم سے۔ کاش کہ میں دور بیٹھ کر یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا، میں راجستھان کے اس گاؤں میں جاتا، اس گھر میں جاتا، اس پریوار کو سینے سے لگاتا، ان کے آنسو پوچھتا، ان کی تعزیت کرتا۔ افسوس یہ ہے کہ میں نہیں جا پایا ہوں ابھی تک۔ کوشش تو کروں گا کہ جیسے ہی موقع ملے میں جاؤں۔ ایک ویڈیو میں نے وہ دیکھا، اور ایک ویڈیو میں نے ناچنے گانے والے مسلمانوں کا دیکھا۔ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں لوگ، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یہ ناچ اور گانا یہ زیب دیتا ہے کسی مسلمان کو؟ یہ طریقہ ہے خوشی منانے کا؟ کیا عید کے دن تم ناچتے گاتے ہو؟ یہی سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوشیوں کو بانٹو، غریبوں کی خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ، کوئی بھوکا نہ رہے۔ جشن آزادی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم سب اپنے علاقے کے اندر ایک ایک گھر کے اندر خوشیاں پہنچانے کا انتظام کرتے۔ خدا کرے کہ میری یہ چھوٹی سی آواز زیادہ سے زیادہ گونجے، کروڑوں دیش واسیوں تک پہنچ جائے اور دل تک اتر جائے۔ میں اتنی ہی بات کہہ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دھیان دیں گے، اور جو سنے گا وہ اس آواز کو اگر پسند کرے، اس کو مفید سمجھے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ 20 50 سینکڑوں لوگوں کو سنانے کی کوشش کرے۔ خدا ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ